ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر رضا امیری مقدم، جو کہ پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں۔ ایکسلنسی، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایک بلاک ایسے بن رہا ہے چین، روس، وسط ایشیا، پاکستان اور ایران کا؟ از دید غرب و از دید آمریکا و از دید اسرائیل ما یه بلوک هستیم. ہم امریکیوں کی نظر میں، اسرائیلیوں کی نظر میں اور ویسٹرن ورلڈ ہمیں ایک بلاک کے طور پہ دیکھتی ہے۔ ہمیں اب اپنے اندر جو ہے یہ کوارڈینیشن پیدا کرنی ہے کہ ہم اس کو اب امپلیمنٹ کریں، لیکن وہ ہمیں ایک بلاک کے طور پہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے مفادات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جن کا باہم باشن سی پیک میں، جو کہ پاکستان اور چین کا مشترکہ منصوبہ ہے، اس میں ایران کی شمولیت کا کوئی امکان ہے مستقبل میں؟ ما در راهبرد 25 ساله‌ای که با چین امضا کردیم، یکی از اینه که ما جو 25 سالہ اسٹریٹجک پیکٹ ہم نے چائنا کے ساتھ سائن کیا ہے، اس میں ہم ون روڈ ون بیلٹ جو انیشیٹو ہے اس کا حصہ ہیں، اور سی پیک جو ہے یہ ون روڈ ون بیلٹ جو ہے انیشیٹو کا ایک حصہ ہے، اور جب ہم اس کے بڑے منصوبے میں شامل ہیں تو اس کے ذیلی منصوبے کا بھی حصہ بننے کو مشکل ہے۔ سی پیک جو ہے اس نے سینٹرل ایشین کنٹری تک اگر اس کی جو ہے وہ دسترسی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسرے ممالک تک بھی جو ہے ایکسیس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر اور چابہار جو ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ریل کا جو کنیکشن ہے ہمارا وہ سینٹرل ایشینز کنٹری اور کفکاز ریجن جو ہے ان کے ساتھ موجود ہے، اور ہماری طرف سے یہ پوری آمادگی ہے کہ ہم پاکستان کو اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹر کنیکٹ کر دیں، اور رمضان کبت جو بارڈر کراسنگ پوائنٹ ہے، جلدی ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اس کراسنگ پوائنٹ کو آپریشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس پورے علاقے کے آپس میں جو ہے وہ ارتباط جو ہے، رابطہ جو ہے وہ برقرار ہو جائے۔ اینها رو با هم دیگه وصل کنیم۔ ایکسلنسی، یہ بتائیے کہ ابھی آپ کے ملک سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں اور دیگر پابندیاں ہیں وہ ہٹ گئی ہیں، ہٹ جائیں گی یا کہ نہیں وہ ایسی برقرار رہیں گی؟ اونها که فعلا هر چی آدم میفرستن، پیام میفرستن، میگن که ما حاضریم تحریم‌ها رو لغو کنیم۔ اس وقت جو مختلف افراد وہ ہمارے پاس بھیج رہے ہیں اور جو ہمیں میسیجز جو ہے وہ ریسیو ہو رہے ہیں، اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پابندیاں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم نے ان کی طرف سے بدعہدی دیکھی ہے۔ 2015 میں ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جس کے تحت انہوں نے ہماری جو ایٹمی ترسیبات ہیں ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ سخت کرنی تھی، اور اس کے بدلے میں ہماری پابندیاں ختم ہونا تھی، لیکن یہ پابندیاں ختم نہ ہوئیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت طاقت کے زور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اس بات پہ کنونس کریں کہ ایران ان کے ساتھ پابندیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرے یا یہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ جو تعلقات طاقت کے زور پہ جو ہے وہ قائم کیے جائیں اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2015 کا جو معاہدہ ہے اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی پابندیاں ہمارے خلاف نہیں ہیں۔ ہمیں اس وقت امریکہ کی جو ہے وہ یک طرفہ پابندیوں کا سامنا ہے۔ مختلف ممالک امریکہ کے ڈر سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تجارتی لین دین نہیں کر رہے، جبکہ ہمارے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیاں نہیں ہیں۔ دیکھیے امریکہ اس وقت جو ہے وہ ایک طاقتور ملک کے طور پہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، جب بھی وہ کسی ٹرانزیکشن کو کسی بینک سے دیکھتا ہے فوری طور پہ اس بینک کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں، جبکہ امریکی صدر جو ہے وہ ایران کو بلیم کرتے ہیں کہ ایران ایک مشرق وسطیٰ کا چودھری بن چکا ہے، جبکہ وہ خود جو ہے پوری دنیا کی چودراہٹ جو ہے اس کو پوری دنیا میں چلا رہا ہے۔ بعد رئیس جمهور آمریکا بیانیه میده میگه ایران شده قلدر خاورمیانه. قلدر تویی که این کارها رو میکنی، ما چه قلدری کرد؟ ایکسلنسی، غزہ کی جو صورتحال ہے اس کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کوئی مستقبل قریب میں غزہ کے لوگوں کو اس آفت سے اور مصیبت سے نجات مل سکتی ہے؟ غزه مظلوم ترین نقطه روی زمین هست الان۔ غزہ اس وقت دنیا کا سب سے مظلوم جو ہے وہ جگہ ہے۔ پوری دنیا، غزہ کی عوام، فلسطین کی عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جس حد تک جو ہے وہ اپنی طاقت رکھتا تھا ان کو سپورٹ کیا ہے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں یہ سب غزہ اور فلسطین کے شہید ہیں۔ ایٹمی مسئلہ جو ہے یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ مسٹر ٹرمپ اور صہیونی حکومت ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جتنے لوگ فلسطین میں مارے گئے ہیں وہ مارے گئے، اب باقی لوگ جو ہے وہ اس علاقے سے چلے جائیں، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ اب یہ بات عالم اسلام کے رد عمل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آئندہ کے بارے میں۔ اب ایک پلان بتایا جا رہا ہے جس میں 4 اسلامی ملک غزہ کی ایڈمنسٹریشن سنبھالیں گے۔ اگر عالم اسلام کے ممالک صرف ایک کام کر لیں،
کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات جو ہے ان کو ختم کر لیں تو وہ غزہ کا مسئلہ حل کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ دیکھیے یہ کتنی جو ہے انسانی تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا بھر سے جو ہے اس سرزمین پہ آئے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے بس چکے ہیں، وہ اس سرزمین پہ رہنے والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور جب تک یہ صہیونی تفکر پایا جاتا ہے فلسطینی عوام جو ہے وہ سکون کا سانس نہیں لے سکتے۔ میں خدا بند متعال سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ بہتری کرے اور ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے۔ اگر اسلامی دنیا ہمارے ساتھ تعاون کرتی تو صہیونی حکومت کا یہاں پہ وجود نہ ہو، اس کی بجائے کہ وہ صہیونی حکومت کے خلاف کوئی اقدام کرتے، انہوں نے حزب اللہ کے خلاف، حماس کے خلاف اور انصار اللہ کے خلاف سازشیں کی، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ شام کے بارے میں یہ سب ممالک کہتے تھے کہ اگر شام ہمارے کنٹرول میں آ جائے تو یہ بہتر طریقے سے اسرائیل کے خلاف لڑے گا۔ اب دیکھیے پہلے والا شام اور اب والا شام جو ہے کون سا شام بہتر تھا۔ دیکھیے یہ مغرب کا اور صہیونی حکومت کا یہ منصوبہ تھا، یہ ان کی چال تھی، وہ ان کو یہ سب کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایران مشرق وسطیٰ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہماری بات جو ہے اس علاقے کے عوام جو ہے اور یہ سب جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن اگر ان کو یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی تو یہ شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ فهمیدن روشنه براشون، بازم کاری نمی‌کنه۔ ایکسلنسی، یہ جو مختلف فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں فلسطین کے لیے، اور ابراہیم اکارڈ کو بھی دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، تو اسلامی جمہوریہ ایران کے نزدیک مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے، اور ان فارمولوں کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ راه حل فلسطین ما دو سه تا راه حل دادیم از اول. ما اول گفتیم راه حل دموکراتیک دادیم، گفتیم که ساکنان اولیه فلسطین، دیکھیے ہم نے 2 سے 3 اس حوالے سے رائے حل اور منصوبے پیش کیے ہیں، اور ایک ہمارا منصوبہ وہ ڈیموکریٹک ہے کہ تمام جو اصل باشندے ہیں اس علاقے کے، جس میں یہودی بھی شامل ہوں، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، وہ ایک ریفرینڈم میں حصہ لیں اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں ایک حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ دیکھیے 1948 میں جو اقوام متحدہ میں 181 نمبر جو قرارداد پیش کی گئی تھی، اس میں ہم نے اور بیشتر عرب اور اسلامی ملکوں نے ایک جو حکومت ہے 1 اسٹیٹ اور جو فلسطین کی اسٹیٹ ہو اس کا منصوبہ پیش کیا تھا، اور مغربی دنیا کی طرف سے جو ہے 2 اسٹیٹ کا سلوشن پیش کیا گیا، اور خود انہوں نے 1993 کا جو ایگریمنٹ ہوا اس کا نتیجے میں ایک خود جو ہے فلسطینی ایک حکومت جو ویسٹ بینک میں اور غزہ میں قائم کی، اور باقی جو جتنے علاقے ہیں وہ صہیونی حکومت کو دے دیے گئے۔ دیکھیے اس وقت ٹرمپ اور صہیونی حکومت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 اسٹیٹ یعنی صرف اسرائیلی اور صہیونی حکومت، اور جو مغربی کنارے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اردن چلے جائیں، اور جو غزہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مصر یا جہاں جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، اور صرف ایک حکومت ہو، اور فی الحال جو 1948 میں جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا اس پہ متشکل ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو وہ مزید جو ہے وہ توسیع بھی دینا چاہتے ہیں۔ ابراہیم اکارڈ میں تو فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک اقتصادی منصوبہ ہے جو ہانگ کانگ کے ماڈل پہ، وہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپس میں اقتصادی تعاون جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں، اسکائی اسکریپرز جو ہے وہ بناتے ہیں، اور مزید کسینوز جو ہے اس علاقے میں بناتے ہیں، اس میں فلسطینیوں کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم نے ابراہیم اکارڈ میں فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ما تو طرح ابراهیم هیچی برای فلسطین ندیدیم.